اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولادت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری 699 میں کوفہ میں ہوئی۔ امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء و محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہو گئے۔ تہذیب الاسماء۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہیل بن سعد سائی اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ وصال و مدفن۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 2 شعبان المعظم 150 ہجری کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ قاضی شہر حسن بن عمارہ آپ کو غسل دے رہا تھا کہ اس کی زبان پر برابر یہ جاری تھا: اے ابو حنیفہ، واللہ تم سب سے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے عبادت گزار تھے، سب سے بڑے زہد و تقویٰ کے مالک تھے، تم میں تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ خرزان میں دفن کیے جائیں۔ وصیت کے موافق خرزان کے ان کے مشرقی جانب آپ کی قبر انور تیار کی گئی اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خرزان میں آپ کا مزار فائز النور ہے، جانی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ امام اعظم کا ایک آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد باہر نکل کر چوک میں آ گئے۔ ایک بندہ آپ کا حاسد تھا، سخت مخالف تھا، سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ باہر نکلے تو چوک میں بھی بہت سارے لوگ تھے۔ وہ بھی سامنے سے آیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا: ابو حنیفہ، سنا ہے آپ کے والد انتقال کر گئے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر! ایسا سخت جملہ کہ وہ انسان کی نیند میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، انسان سو نہیں پاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے۔ کہنے لگا: اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ جملہ سخت تھا مگر بات تو تھی شرعی، غیر شرعی تو نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالی۔ آپ نے فرمایا: چپ کر جاؤ، ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنکھ میں آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا۔ ہمت جمع کر کے کہنے لگے: میاں، تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے، تیرا نام لے کر اماں سے بات کروں گا۔ اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے: عدت بیت لینے دیں، تیرا نام لے کر بات کروں گا۔ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے۔ وہ بندہ دھڑام سے زمین پر گرا اور روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے: حضور، اسے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے سمجھا تھا کہ میں لاوارث ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ کئی دفعہ لوگ بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حسد بڑی بری چیز ہے، اس کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنے عمل اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ویورز، آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ٹاپک کیسا لگا؟ پلیز اگر اچھا لگا تو آپ لوگ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔